بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولاد بھی تھی، اس لیے اس نے اس شادی کو خفیہ رکھا ہوا تھا۔ جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے پہلی بیوی کے ساتھ جو اولاد تھی اس کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے، میں نے چھپ کر کسی فلپائنی عورت سے شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد اس کا خیال رکھنا اور وراثت میں اس کو بھی حق دینا، اور ساتھ ہی اس کا مکمل پتہ بھی دیا جہاں وہ رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو اس کے بڑے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتائی تو قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کریں۔ تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے گئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھی۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی، انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا کہ میں وہی عورت ہوں جس کو تم تلاش کر رہے ہو، اور مجھ تک یہ بھی خبر پہنچ گئی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور اس کو سعودیہ کی طرف سفر کرنے پر قائل کیا۔ وہ اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودیہ عرب آ گیا اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آیا، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا کہ اس کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی دوسری ماں سے ملنے اور حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس نے ماں سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانا خستہ حال مکان میں رہ رہی ہو۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئی جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی تھا۔ ماں جی نے کہا، سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، کیونکہ بورڈ پر اس کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صف عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنی وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی بے لوث محبت، ورنہ وہ اس پیسے سے ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھی، پر اس نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت، بنگلہ تو عارضی چیز ہے۔ البتہ یہ اسلامی ادارہ اس کو اس کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودی عرب واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر پیسہ جمع کیا اور اس ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے وقف کر دیے، جو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد مرحوم کے لیے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ فی زمانہ دیکھا جائے تو آج کل رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں وہ اپنے مرحوم والدین کے لیے توشہ آخرت بھیجنے کی فکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اس طرح کی دلچسپ حقیقت پر مبنی سبق آموز ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل راہ ترمیم کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے۔ جزاک اللہ، والسلام۔